السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی ہمارے کرمنالوجی کے سیشن کا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرمنالوجی کے سلیبس کو اوپن کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیسیکلی اس میں 4 سیکشنز ہوتے ہیں، ہر سیکشن میں الگ چیز ہے۔ جس طرح سے فرسٹ سیکشن میں انڈرسٹینڈنگ کرمنالوجی ہے، جس میں ہم بیسیکلی یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کرمنالوجی جو سبجیکٹ ہے یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کا سکوپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کرمنالوجی کا کرائم سے کیا تعلق ہے اور کرمنل لا سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں جو کہ ہم آگے جا کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد کرائم اینڈ کرمنلز پہ آتا ہے کہ کرمنلز کی کائنڈز ہیں، کرائم کی ڈیفینیشن ہوگی اس میں بیسیکلی، اور ڈفرینٹ کائنڈ کے کرمنلز۔ پھر اس کے بعد کرائم اینڈ کرمنالٹی تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں یہاں پہ کہ بیٹا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس جو تھے انہوں نے کرائم کو یا کرمنل کو کس طرح سے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم جو ہے آگے جا کے پڑھیں گے۔ جس طرح سے بایولوجیکل پرسپیکٹیو والے جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک انسان کا اگر ماتھا اس طرح کا ہے یا ایک انسان کا کان اس طرح کا ہے یا ایک انسان کے چہرے کی بناوٹ اس طرح سے ہے تو وہ ایک کرمنل ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوشیولوجیکل والے الگ بات کرتے تھے، سوشل ڈس آرگنائزیشن والے الگ کرتے تھے، اسٹرین والے الگ کرتے تھے۔ جیسے کہ اسٹرین والے کہتے تھے کہ سوسائٹی کا جو پریشر ہے وہ مجبور کرتا ہے۔ لرننگ تھیوری والے الگ کہتے تھے، لیبلنگ والے، بھائی لیبلنگ کہ کسی کو آپ کہو گے بار بار کہ یار تو کرمنل ہے تو وہ پھر شروع کر دیتا ہے۔ سیکشن 2 میں جوینائل ڈیلیکنسی آ جاتا ہے۔ جوینائل مینز چھوٹا بچہ ہو گیا جو کہ ایک ایڈلٹ نہیں ہے، جو کہ ایک مائنر ہے، وہ جو کرائم کرتا ہے اس کو جوینائل ڈیلیکنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جوینائل جسٹس سسٹم پہ جناب ایک الگ جسٹس سسٹم پریویل کرتا ہے دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی، کہ ان کا الگ سے ٹرائل ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نارمل اوفینڈرز، نارمل کرمنلز، جن کے لیے جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، جوینائلز کا الگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کرمنل جسٹس سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے وہ دیکھیں گے۔ پیونیٹیو اینڈ ریفارمیٹیو ٹریٹمنٹ آف کرمنلز، تو اس میں کرمنلز کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے یا ہوتے ہیں، کائنڈز کیا ہیں پنشمنٹس کی، وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کرمنل انویسٹیگیشن کس طرح سے کام کرتی ہے، ٹیکنیک آف انویسٹیگیشنز، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ماڈرن کنسپٹ ان کنٹمپرری کرمنالوجی، تو ٹیررزم، ریڈیکلزم، وار آن ٹیرر، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو کہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب کرمنالوجی سے۔ تو جو کرمنالوجی ہے وہ جناب ہماری شروع ہوتی ہے ڈیفینیشن سے، اوبویسلی یہ ٹیبل آف کانٹینٹس ہے جو کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ابھی پہلے لیکچر میں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم ہر چیز اس کو کور کر لیں، لیکن جتنا ہو سکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لٹرل میننگ یہ ہے کرمنالوجی کا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہے کیا چیز یہ کرمنالوجی، what is criminology and why does this criminology exist، ٹھیک ہے۔ تو لٹرل میننگ کرمنالوجی کا یہ ہے کہ the study of crime and criminals, it is the scientific investigation into the nature, causes, prevention and control of criminal behavior in both the individual and society، ٹھیک ہے۔ تو کی فیکٹ میں ہی یہ بات دی گئی ہے اس کے بارے میں، کرمنالوجی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو کرمنالوجی جو ہے یہ لٹرل میننگ اور یہ ساری چیزیں یاد کرنا لازمی ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں۔ آپ کو اس کا نام کا بیسیکلی یہ اوریجن کیا ہے اس کا وہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو کرمنالوجی جو ہے وہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، کرائم اینڈ لوگوس، یہ لیٹن ورڈ ہے، لیٹن اور گریک ورڈ سے مل کے کرمنالوجی بنا ہے، جس کا مطلب ہے اسٹڈی اور سائنس آف این آفینس، کہ کسی اوفینس کی سائنس کا پتہ کرنا، کسی اوفینس کی کیوں ہوتا ہے اس کی اسٹڈی کرنا، ٹھیک ہے۔
تو وہی چیز آگے آ گئی یہاں پہ کہ اٹ از دا سائنٹیفک انویسٹیگیشن. کرمنالوجی از دا سائنٹیفک انویسٹیگیشن. جیسے اب لیبلنگ تھیریز ہیں آگے ہم پڑھیں گے, یا پھر سوشل سٹرین تھیری یا سائیکولوجیکل جتنی بھی تھیریز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, سائنٹیفکلی انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور کرائم کی نیچرز کو ڈیوائڈ کرتی ہیں, کازز کیا ہوتی ہیں کرائم کی, اور پھر اس کے بعد پریونشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے کرمنل بیہیویئر کی ان انڈیویجول کسی ایک انسان میں یا سوسائٹی کے لیول پہ. بیسیکلی یہ ایک پوری ایک سائنس ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ کازز آف کرائم, نیچر آف کرائم کے کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور پھر اس کے بعد میئرز بتانا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز چینج ہوتی ہے. تو کچھ ڈیفینیشنز ہیں, بیسیکلی ڈیفینیشنز فائنڈ آؤٹ کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار ہم ڈیفینیشنز کون سی فائنڈ آؤٹ کریں. تو یہ ڈیفینیشنز ہیں. کرمنالوجی از اے باڈی آف نالج ریگارڈنگ دا کرائم ایز اے سوشل فینومین. ٹھیک ہے, کہ کرائم جو ہے وہ ایک سوشل فینومینا ہے اور کرمنالوجی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک باڈی آف نالج ہے. کرائم ایز سوشل فینومینا کو سمجھنے کے لیے جو نالج ہے اس کو کرمنالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سوشالوجی از اے سائنس آف سوسائٹی. ٹھیک ہے, بایولوجی از اے سائنس آف لیونگ تھنگس اینڈ لیونگ آرگنیزم. اسی طرح سے کرمنالوجی جو ہے وہ ایک سائنس ہے کس چیز کی, سمجھنے کی کہ جو ہے کرائم کیا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ڈونلڈ کریسی کہتے ہیں سائنٹیفک اپروچ ٹو اسٹڈیز کرمنل بیہیویئر. ٹھیک ہے, کرائم اینڈ کرمنل بیہیویئر اینڈ کرمنل کازز آف کرائم اینڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ سب کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ کرمنالوجی کہلاتا ہے. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کرمنالوجی ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, جناب لمبروسو صاحب جو ہیں وہ کہلاتے ہیں فادر آف کرمنالوجی. ٹھیک ہے, سیزار لمبروسو. یہ کیوں کہلاتے ہیں, یہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ ایک اٹالین فزیشین تھے اور ایک پروفیسر تھے جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھیوری آف کرائم, بایولوجیکل تھیوری آف کرائم. اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو انہوں نے لومو ڈیلنکوینٹی, ان کی ایک بک تھی دا کرمنل مین جس کو کہتے ہیں. اچھا ہوگا کہ آپ اس کا نام یاد کر لیں کیونکہ دا کرمنل مین جو ہے وہ ہر کوئی لکھے گا. دی کرمنل مین سے بہتر ہے یہ لکھ دے, بریکٹ میں یہ لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے, کہ جو کرمنلز ہیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جو کرمنلز ہیں وہ پیدا ہی ایک سرٹن فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹریٹ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں کس سے, ڈسٹنگوش کرتے ہیں جناب الگ اور لوگوں سے, اور وہی فیچرز جو ہیں وہ ان کو آگے جا کے میک کرتے ہیں کہ وہ جا کے جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے, تو جی اس کے اوریجن میں آگے چلتے ہیں. لمبروسو نے جو ہے وہ یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے, اس میں بھی دوبارہ بھی پڑھ لیں گے. اس کو پڑھنے میں ٹائم ہی ویسٹ ہوگا, ویسے آپ پڑھ لیجئے گا, وہی چیز ہے ایزی ورڈز میں لکھی ہوئی. کرمنالوجی کی جو ٹرم ہے رفائلی گیروفالو, یہ نا آپ نا اس کو ذرا اچھی طرح سے پڑھیے گا, اس میں سے آپ کے ایم سی کیوز نکلیں گے. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایم سی کیوز کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا کہ آپ کے اراؤنڈ 11 سبجیکٹس ہیں, 1100 مارکس ہیں, اور 11 آپ 20 مارکس کے ایک پیپر کے ایم سی کیوز ہوں گے ایسے کے علاوہ. تو اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز اگر ہم کریں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو وہ یاد رکھ لیا کریں. He was an intelligent jurist and criminologist who combined Latin word crimen with Greek word logos, literally meaning study of crime. Garofalo introduced the concept of natural crime, acts that violate the basic moral sentiments of probity and piety found in all human societies. کہ جناب کرائم ایک ایسا کنسیپٹ ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرائم ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو سوسائٹی کے جو مورل نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ بات کی تھی. بیسیکلی یاد ان کے حوالے سے یہی رکھنا ہے
کہ انہوں نے جو ہے وہ کرمنالوجی کی جو ٹرم تھی لیٹن اور گریک ورڈ کو ملا کے کوائن کی تھی. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے, ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو جو ہے وہ ٹائم لگ جائے گا. موسٹ امپورٹنٹ یہاں سے پک کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی ہم ٹائم لائن بھی بنا سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے سوال آیا تو فلو چارٹ کے حساب سے ٹائم لائن بنا سکتے ہیں. میں نے اپنے پولیٹیکل سائنس کے جو بچے ہیں بیچ میں ان کو سکھائی بھی ہے. نیچر آف کرائم جناب, نیچر آف کرائم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کرمنالوجی ہیز فاؤنڈ 6 fundamental characteristics that define its academic and practical identity. ٹھیک ہے, نیچر آف کرمنالوجی ہے, سوری اٹس اراؤنڈ 12 اور میں جو ہے کافی دن سے لنگر آن کر رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ آج چاہے جتنی نیند آ رہی ہے میں نے پڑھانا ہے آج. خیر, نیچر آف کرمنالوجی جو ہے وہ یہ ہے اس کی نیچر میں کہ سب سے پہلے تو یہ انٹر ڈسپلنری ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا اس کا تعلق اور بھی زیادہ جو دوسری سائنسز ہیں اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. فار ایگزامپل کرمنالوجی جو ہے وہ ڈرا کرتی ہے اپنی نالج کو سوشیولوجی سے, سائیکالوجی سے, لا سے, بایولوجی سے, پولیٹیکل سائنس سے اینڈ اکنامکس سے, کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک بندے کو کرائم کی طرف لے کے آتی ہیں. سائیکالوجی, سوشیولوجی, سائیکالوجی کس طرح سے, وہی بھائی کہ سائیکالوجی انسان کو جو ہے وہ پش کرتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو پش کرتی ہے. بایولوجی, بایولوجیکل تھیوری آف کرائم میں ہم آگے پڑھیں گے. لا, پولیٹیکل سائنس, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. کرمنالوجسٹ میں اسٹڈی ہاؤ پاورٹی, پیئر پریشر, چائلڈہڈ ٹراما سائیکالوجی کسی کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. سمجھ گئے نا آپ کہ کرمنالوجی جو ہے وہ ان سب سے اس لیے لنک ہے کیونکہ ایک کرمنالوجسٹ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بندے کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی وجوہات ہیں کرائم کی. امپیریکل ایویڈنس بیسڈ, کہ جناب کرمنالوجی جو ہے وہ ریئل فیکٹس, سٹیٹس اور آبزرویشنز پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایسے نہیں کہ ہوا میں تیر چلائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, کانسپائریسی تھیریز نہیں, بلکہ اب جتنی بھی آگے ہم تھیریز پڑھیں گے کرائم کی وہ بھی فیکٹ بیسڈ ہوں گی, اس میں بھی جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہوگا, اس ڈیٹا کی بیس پہ ہوگا. تھیوریٹیکل ہے جناب, مینی تھیریز جو ہیں وہ اٹیمپٹ ہوئی ہیں, وہ مطلب مارد وجود میں آئی ہیں, لوگوں نے اپنی اپنی تھیریز دی ہیں کہ کیوں لوگ کرائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اپلائیڈ ہے, پریکٹیکل ہے کہ جناب ریئل ورلڈ پرابلم کے بیس پر کرتی ہے تو وہ اپلائیڈ ہی ہے. سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے فار ایگزامپل ایک ریسرچر جو ہے وہ ہائپوتھیسائز کر سکتا ہے ان امپلائمنٹ کو, کازز کو, پراپرٹی کو, ہر چیز کو, کس چیز کے لیے جناب, کازز آف کرائم فائنڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پالیسی اورینٹیڈ وہی چیز ہو گئی کہ جو ہے وہ کرمنالوجیکل ریسرچ جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. اسکوپ کیا ہے کرمنالوجی کا, ہم کیوں جو ہے وہ کرمنالوجی پڑھ رہے ہیں اب, یا پھر کرمنالوجی جو ہے وہ ایگزسٹ کیوں کرتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے کرمنالوجی کا, ٹھیک ہے. تو وہ ہم پڑھتے ہیں. اسٹڈی آف کرمنل لا, دیکھیں جی کہ کرمنالوجی جو ہے وہ اوریجن آف کرمنل لا کو, کازز آف کرائم کو, ہاؤ سوسائٹی رسپونڈز ٹو کرائم, ہر چیز کو جو ہے وہ کرمنالوجی جو ہے وہ کور کر رہی ہے کرمنل لا میں, کرائم کے حوالے سے. تو کرمنل لا کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کرمنالوجی کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسٹڈی آف فورینسک سائنس, ساری فورینسک سائنس ہمیں کرمنالوجی میں ملے گی, ٹھیک ہے. بیسیکلی فورینسک سائنس از اے پارٹ آف کرمنالوجی. فورینسک سائنس مین اپلائنگ سائنٹیفک میتھڈس, یہ کیا ہے سائنٹیفک میتھڈ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسٹڈی آف کرمنل انویسٹیگیشن, وہی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یہ کوٹیشن بھی ہے, کرمنل انویسٹیگیشن از لیگل پروسیس وچ ایمز ایٹ فائنڈنگ آؤٹ کلپریٹ اینڈ کلیکٹنگ ایویڈنس. تو انویسٹیگیشن کس طرح سے ہوتی ہے, کرمنالوجی سے. اکیڈمیا میں جناب کیا ہے, یہ کچھ ریفرنسز بھی دیے گئے کہ کرمنالوجی جو ہے از اے فاسٹ گروئنگ ڈسپلن ان پاکستانی ہائر ایجوکیشن. میجر انسٹیٹیوشن, یہ والی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آفر کری ہیں کرمنالوجی پروگرامز, ٹھیک ہے. اب سی ایس ایس میں بھی جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے کرمنالوجی, ٹھیک ہے.
کرمنالوجی اینڈ ٹیکنالوجی. اب کرمنالوجی جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بھی اس کو یوز کر کے ہم جو ہے وہ کرمنالوجی کا سہارا لے کے دونوں کو مکس کر کے جو ہے وہ ہم کرمنل کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ کو یہ ساری چیزیں بورنگ لگ رہی ہوں گی, لیکن جب آپ آگے جا کے کرمنالوجی کو پڑھیں گے پھر آپ کو ہر چیز انٹرسٹنگ کرنے لگ جائے گی. اب یہ اسکوپ آف کرمنالوجی ان پاکستان کیا ہے جناب؟ پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے کرمنالوجی, کرمنل پروفائلنگ میں, ٹھیک ہے, کرمنل میپنگ میں. اب جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ آج کل پکڑے جا رہے ہیں, سی سی ٹی وی اور جیو فینسنگ اور وہ ساری چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں؟ کرمنالوجی. کرمنل جسٹس سسٹم کرمنالوجی میں دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ایکسپلین تو اب ہمیں اگر کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں جاننا ہو, سائبر کرائم کے بارے میں جاننا ہو, کرائم کے بارے میں جاننا ہو, یا پھر کرمنل کے بارے میں جاننا ہو, ٹائپس آف کرمنل کے بارے میں جاننا ہو, کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جاننا ہو, تو ہم کیا چیز دیکھیں گے؟ ہمیں پاکستان کے لاز کے بارے میں جاننا ہے تو ہم کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے. اسی طرح سے اگر ہمیں کرائم کے بارے میں جاننا ہے بیٹا تو ہم کرمنالوجی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری اس کے سکوپس ہیں, ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. میں نے بہت زیادہ ایزی نوٹس بنائے اور بہت زیادہ ہیلپ فل نوٹس بنائے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹینشن ہی نہ لینی پڑے, آپ لوگوں کو کوئی ریسرچ جرنل کی جو ہے وہ جا کے نہ ڈھونڈنا پڑے کہ یار یہ ریسرچ یہ دیکھیں, فلان کریں, ڈمکان, ساری کوٹیشن, سارے سٹیٹس, سارا ڈیٹا, ہر چیز ان نوٹس میں ایڈ کر دی ہے, ٹھیک ہے. سب ڈسپلنز آف کرمنالوجی ہیں یہ, ٹھیک ہے. یہ سارے یہ ایک قسم کے آرگیومنٹس پڑھیں آپ کے, ٹھیک ہے. اس پہ سوال آئے نا, آپ 8 پیجز کا پورا سوال لکھ سکتے ہیں. سب ڈسپلنز آف کرمنالوجی بتائیں, انٹروڈکشن لکھیں, کرمنالوجی کی ڈیفینیشن لکھیں, ہسٹوریکل اوور ویو لکھیں, پھر اس کے بعد ان سب ڈسپلن کی جو ہے وہ ایک ایک ہیڈنگ بنائیں تو آپ کے 8 پیج پورے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈسکرپشن, بھئی یہ سب ڈسپلن کا نام ہے, یہ ڈسکرپشن اور اس کی اپلیکیشن ہے, ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, یا پھر اس کے بارے میں لکھ دیں کہ ایکسپلینیشن, تو آپ کے 8 پیج بن سکتے ہیں. یہ اس طرح کے کمپریہنسو نوٹس ہیں. پڑھ لیتے ہیں. بایو کرمنالوجی کیا ہے؟ ہاؤ جینیٹک برین فنکشن ہارمونز میں انفلوئنس کرمنل بیہیویئر, ٹھیک ہے. کہ جناب اب ایک بندہ ہے, اس کی نسل ہی ایسی ہے. یہ ایک تھیری ہے بیسیکلی نا, تھیری ہے کہ ایک بندے نے تھیری دی تھی کہ جناب کسی بندے کا اگر ماتھا اس طرح سے ہے تو وہ کرمنل ہوگا. سائیکولوجیکل ٹریٹس جو ہیں وہ کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں, تو سائیکولوجیکل کرمنالوجی ایک الگ سے فیلڈ ہے, سوشولوجیکل کرمنالوجی ایک الگ سے فیلڈ ہے. بیسیکلی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, جتنی کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر کر لیں گے. سائیکولوجیکل, ان کے نام یاد کر لیں اور یہ ہیں کیا چیزیں یہ یاد کر لیں, بس اتنا ہی کافی ہے. سوال پورا ہی اٹیمپٹ کر سکیں گے آپ. بایو کرمنالوجی میں یہ ہے کہ ہاؤ جینیٹکس برین فنکشن ہارمونز میں انفلوئنس کرمنل بیہیویئر. سائیکولوجیکل کرمنالوجی کیا ہے جناب, کہ یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کرائم تھرو مینٹل ہیلتھ اینڈ پرسنالٹی ٹراما تھرو پیٹرنس, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے, اس طرح سے ہوتی ہے, تھراپی, کاؤنسلنگ وغیرہ سے, ٹھیک ہے. سوشولوجیکل کرمنالوجی میں یا یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی, کلچر, انیکوالٹی, پاورٹی کس طرح سے جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے کرائم کی طرف جانے سے. سوسائٹی کو جو ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے. کرمنل جسٹس یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسٹڈی سسٹم ڈیلنگ ود کرائم, پولیس, کورٹس, وہ جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. پینالوجی اسٹڈیز پنشمنٹ ریہیبلیٹیشن آف کرمنلس. بھائی پنشمنٹس جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے ہونی چاہیے, اور کیا یہ پنشمنٹس کارآمد بھی ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی پنشمنٹس جو ہیں وہ ریفارم بیسڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں جناب انوائرمنٹل کرمنالوجی کے کس طرح سے سراؤنڈنگز جو ہیں وہ کرائم کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ مدد کرتی ہیں. فار ایگزامپل شوز ہاؤ physical surrounding increase or reduce crime opportunities. For example, better lighting, CCTV, safe urban design. اب دیکھیں نا لاہور میں کیمرہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ سیف سٹی ہے, تو وہاں پہ کرائم ریشو, لوگ ڈرتے ہیں چوری چکاری سے کہ یار ہم وہ جو ہے نا کیمرہ میں پکڑے جائیں گے, لیکن اربن جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے, تو پھر اس لیے نہیں ڈرتے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ سب برانچز تھیں. اب ہے کرمنالوجی اینڈ کرمنل لا,
ٹھیک ہے. اس میں کرمنالوجی میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور کرمنل لا جو ہے وہ وہی چیز ہے کہ جو ہے نا اس میں ڈسٹنکشن یہی ہے کہ کرمنالوجی جو ہے وہ سوشل سائنس ہے. یہ فوکس کرتی ہے کہ کیوں کرائم ہوتا ہے. اس کا گول یہ ہے کہ کرائم کی پریونشن کرنا, کرائم کرنے سے لوگوں کو بچانا, نہ کہ روکنا, بچانا, ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا کہ کیوں کرائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پروفیشنلز ہوتے ہیں کرمنالوجسٹ اینڈ ریسرچرز اسٹڈنگ وائی پیپل اسٹیل ایگزامپل. اور جو کرمنل لا ہے وہ ایک لیگل فیلڈ ہے. وٹ کرائم از اینڈ اٹس پنشمنٹس, جسٹس اینڈ پنشمنٹ اس کا گول ہے. ججز, لائرز, پولیس وغیرہ اس میں ہوتی ہے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. ایزیسٹ ہے ٹائپس آف کرمنل لا. سبسٹانٹیو کرمنل لا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں کرائمز, جیسے پاکستان پینل کوڈ ہے. ٹھیک ہے. پروسیجرل کرمنل لا میں اپلائیڈ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوگی, اریسٹ ہوگی, بیل ہوگی, جس طرح سے سی آر پی سی ہے. یہ لائر جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سی آر پی سی میں جو ہے وہ کس طرح سے ہم آگے جو ہے لا کو اپلائی کریں گے وہ بتایا جاتا ہے. جبکہ سبسٹانسیو میں یہ بتایا جاتا ہے, ڈیفائن کیا جاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو یہ دو. تیسری پبلک کرمنل لا, جس میں ایسے کرائمز کو دیکھا جاتا ہے جو کہ پبلک ایٹ لارج کو جو ہے وہ ہارم پہنچا رہے ہوں, جیسے دھماکے ہو گئے, ٹیررزم ہو گیا, اور ڈرگ ٹریفکنگ. اس میں پبلک ایٹ لارج کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ پرائیویٹ کرمنل لا جو ہے اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ ایک دوسرے کو, جس طرح سے اب آج کل جو ہے دیکھے جائے تو سب سے مشہور کیس ہے ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال والا. تو وہ ایک پرائیویٹ میں آتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو ڈیفیم کر رہے ہیں. واٹ ایور دے آر ڈوئنگ دے فال انڈر پرائیویٹ کرمنل لا. نیشنل کرمنل لا کہ ایک اسپیسیفک کنٹری میں جو ہے وہ پوری پبلک پہ, پوری پاکستانی عوام پہ, سٹیزنز پہ جو ہے وہ اپلائی ہوں, جیسے اوپر سبسٹانسیو اینڈ پروسیجرل ہیں پی پی سی اینڈ سی آر پی سی. پھر اس کے بعد آبجیکٹیوز پہ آ جاتے انٹرنیشنل کرمنل لا. ٹھیک ہے. مطلب یہ جیسے اسرائیل کر رہا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہو. ٹھیک ہے. تھیریز آف کرمنل لا پہ آتے ہیں تو یہ ہیں کچھ تھیریز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے تھیری ہے ڈیٹرنس, روک تھام. ٹھیک ہے. اب ڈیٹرنس تھیری آف لا کا جو ہے کرمنل لا, اس میں یہ ہے کہ جناب سزا اتنی سخت ہو یا لوگوں کو اتنا ڈرا دو کہ لوگ کرائم کرنے سے جو ہے وہ ڈریں. ٹھیک ہے. ڈسکریج ہو جائیں. جیسے یہ دیکھیں, یہ لوگوں کو کرائم کرنے سے ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہیں, یہ ڈر کریٹ کر رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے تھیریز آف کرمنل لا. اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, گول کیا ہے, لوگوں کو ڈرا دینا. بیٹری بھی لو ہو رہی ہے, 9% رہ گئی. اچھا, اس کے بعد ریٹریبیوشن, بدلہ یا انصاف, جس طرح پہلے ہوتا تھا این آئی فار این آئی. فوکس آن جسٹس ناٹ فارگیونیس. وکٹم فیل دیٹ جسٹس ہیز بین سروڈ. اے مرڈرر ریسیو دا ڈیتھ پینلٹی اور لائف امپریزمنٹ ایز پروپورشنل پنشمنٹ. کہ بھائی ایک کسی نے مرڈر کیا تو اس کو اگر اس کو سزائے موت ہوگی تو یہ ریٹریبیوشن ہوگا, بدلہ یا انصاف. انکیپیسیٹیشن, ٹھیک ہے, مجرم کو ناکارہ بنا دینا. فار ایگزامپل جس طرح سے سی سی ڈی کر رہی ہے کہ وہ ٹانگیں توڑ دیتی ہے کسی کی, یا کسی کے جس طرح سے اسلام میں ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. ریموونگ کرمنل فرام سوسائٹی سو دیٹ دے کین ناٹ ہارم ادرس. کسی نے چوری کی ہے تو اس کو ہاتھ کاٹ دو اس کے. ٹھیک ہے. A serial killer is sentenced to life imprisonment without parole to protect society. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یا اس کو قید کر دو یا اس کو اس قابل ہی نہ چھوڑو کہ وہ اس طرح کا کوئی جرم کر سکے. ریہیبلیٹیشن, اصلاح کرنا, ریہیب میں ڈالنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن میں آتا ہے. ریسٹوریشن مطلب ازالہ کرنا یا صلح صفائی کرانا. ٹھیک ہے.
فار ایگزامپل کسی نے کسی کی جناب گھر کی توڑ پھوڑ کر دی ہے تو وہ اس کے گھر کو ریسٹور کروا دے اور معافی بھی مانگ لے اور میوچل ایگریمنٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد ہے ڈیننسیشن. اس میں یہ ہے کہ ایکسپریسنگ سوسائٹیز ڈس اپروول آف کرمنل بیہیویئر. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی کے آپ پبلک ٹرائل کر دینا, ٹھیک ہے, کرپشن کے کیسز میں, جیسے باہر کے افغانستان میں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ چوک میں لٹکا دیتے ہیں یہ وہ, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں نا آبجیکٹیوز اس میں نا ایک اور بھی ہے, وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کہ کرائم کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے پھر اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو بیسٹ ویز کون سی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے, یہ شاید ہم نے لا میں پڑھا تھا تو مجھے یاد آ رہا ہے, تو وہ دیکھ لیں گے. ابھی میرے میک بک کی جو ہے بیٹری 8 ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں اتنا آپ کو یہاں تک سمجھ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کرمنالوجی کا جو بیچ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اٹ واز اوور فرسٹ لیکچر, اور آگے جو ہے وہ ہم یہاں تک چیپٹر 2 تک پڑھ لیے. کرائم ایز سوشل پرابلم, ڈیوینس, سن, وائس, ایول, نارمز, ویلیوز اینڈ سیکیورٹی پڑھنے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. کرائم, کرمنل اینڈ ٹائپس آف کرائمز اینڈ کرمنلز یہ پڑھنا ہے, جس میں ہمارے جو ہے وہ یہ سارے ٹائپس آف کرائمز اور پھر اس کے بعد ٹائپس آف کرمنلز آ جائیں گے. بیسیکلی ٹائپس آف کرائمز اینڈ کرمنل, وائٹ کالر کرمنل, اور یہ ساری چیزیں ویسے ہی جو ہے وہ کرائمز میں ہی کور ہوتی ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اچھی طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اینڈ میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں, باقی ہم چیزوں کو ڈیٹیل میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایک شارٹ تھا, باقی میرے پاس ڈیٹیل میں بھی جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھی. ٹھیک ہے. ٹائپس آف کرائمز, ٹائپ آف کرمنلز, یہ الگ سے بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. اس والے جو نوٹس ہیں, یہ والے نوٹس ہیں, اس میں صرف اور صرف انٹروڈکشن کی حد تک ہے. ڈیٹیل میں جو ہے ٹائپس آف کرائم اینڈ کرمنلز جو ہیں وہ الگ سے بھی جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو کرمنالوجی جو ہے وہ جس نے رجسٹریشن کروانی ہے, اٹ واز آلسو اے سارٹ آف ڈیمو لیکچر ایز ویل. تو جس نے رجسٹریشن کروانی ہے وہ رجسٹریشن کروا سکتا ہے. نمبر میرا جو ہے وہ گروپ میں ہی موجود ہے, مجھے ڈی ایم کر کے یا پھر زوہا کو ڈی ایم کر دیں, تو آپ لوگ جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ریکارڈڈ لیکچرز, نوٹس, ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں مل جایا کرے گی, اور ایک اچھی گائیڈنس کے ساتھ ود انلمیٹڈ مارکس جو ہے وہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مجھے کوشچن اٹیمپٹ کر کے جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں, نو لیمٹس. اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بیچ جوائن کرتے ہیں تو وہ آپ کو 2-3 یا 4 کوشچنز کی لمٹ رکھتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کروا سکتے, اتنے ہی ہیں میکس. بٹ آئی ول بی پرووائڈنگ یو انلمیٹڈ مارکس. آپ جتنے مرضی پرفیکشن لیول تک جو ہیں وہ, آپ جب تک پرفیکٹ نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا, آپ کو پرفیکٹ کریں گے انشاءاللہ کرمنالوجی میں. ٹھیک ہے بیٹا. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.